السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ہوشاں کولوں مستی چنگی، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اس دوران ہم نے ایک اور گھوڑ سوار کو دیکھا۔ وہ اس جگہ تھا جہاں سے راستہ نہیں گزرتا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا روک کر اچھو کی بے لگام گھوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دو گھنے درختوں کے درمیان کھڑا تھا اور اتنی دور کہ ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری توجہ اچھو پر تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ گھوڑ سوار تماشا دیکھنے کی بجائے گھوڑا دوڑا کر اچھو کے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کرے تو اچھو خطرے سے نکل سکتا ہے۔ ہم جو خطرہ محسوس کر رہے تھے وہ بھی سامنے آ گیا۔ وہ اس طرح کہ گھوڑی کسی کھڈ میں جا کر زور سے اوپر کو اٹھی تو اچھو اس کی پیٹھ پر جمع نہ رہ سکا اور ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کا گرنا خطرناک نہیں تھا، خطرہ تو اب پیدا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ اچھو گھوڑی کے ساتھ گھسیٹا جا رہا تھا۔ بے لگام اور منہ زور گھوڑی کے سوار کے لیے یہی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں سوار اس طرح پھنستا ہے کہ اس کا پاؤں رکاب میں آگے کو نکل جاتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو پھر رکاب پاؤں کو پکڑ لیتی ہے۔ گھوڑی کی پیٹھ پر بیٹھا سوار تو پاؤں رکاب سے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن گرے ہوئے سوار کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ رکاب میں تقریباً آدھا پاؤں رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے گھوڑی بدھک کر اچھو کی گھوڑی کی طرح بے لگام بھاگ اٹھے تو تجربہ کار سوار رکابوں میں سے دونوں پاؤں اتنے پیچھے کر لیتے ہیں کہ رکابوں میں صرف پنجے رہ جاتے ہیں۔ اچھو کی گھوڑی کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی اور اسی رفتار سے اچھو اس کے ساتھ گھسیٹا جا رہا تھا۔ ذرا اس پوزیشن کو ذہن میں لائیں کہ ایک پاؤں رکاب میں ہے اور باقی جسم زمین پر رگڑا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہ منظر جس طرح بیان کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے جیسے آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت گزر گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا۔ گھوڑی کے بدکنے اور اچھو کے گرنے تک زیادہ سے زیادہ 3 منٹ گزرے ہوں گے۔ ہم نے فوری طور پر کچھ کرنا لازمی سمجھا۔ 5 کتوں کی زنجیریں 2 لڑکوں کے ہاتھوں میں تھیں اور ہم باقی سب گھوڑی کو روکنے کے لیے اتنی تیز دوڑے جتنا پہلے کبھی نہیں دوڑے تھے۔ خطرے میں انسان کی ڈھکی چھپی طاقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اچھو کا زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ادھر جو گھڑ سوار درختوں کے نیچے رکا ہوا تھا اس نے گھوڑا اچھو کی گھوڑی کی طرف دوڑا دیا۔ ہم پیدل تھے اور اچھو کی گھوڑی ایک دائرے میں دوڑ رہی تھی۔ ہمارا اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ہماری امیدیں دوسرے گھڑ سوار سے وابستہ تھیں۔ ہم نے اس سوار کو دیکھا تو کچھ حیرت ہوئی کہ وہ جھلا تھا۔ یہ اس کے باپ کی گھوڑی تھی جو نیزہ بازی کے لیے تیار کی گئی تھی اور بڑی اچھی اور تیز دوڑنے والی نسل کی گھوڑی تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جھلا اتنا اچھا سوار ہے یا نہیں کہ وہ بے لگام گھوڑی کو کسی طرح روک لے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خطرہ محسوس ہوا جو یہ تھا کہ جب جھلا دیکھے گا کہ گھوڑی اپنے جس سوار کو گھسیٹ کر مار رہی ہے وہ اس کا دشمن اچھو ہے تو جھلا اس گھوڑی کو قریب آ کر اور زیادہ چھیڑے گا کہ وہ اور تیز بھاگے اور اچھو کے بچنے کی امید ختم ہو جائے۔ وہ تو کب کا کہہ رہا تھا کہ اچھو کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ہمارے لیے دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے للکار کر ہمیں کہا کہ جھلے سے پہلے اچھو کی گھوڑی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر پھیل گئے کہ جو لڑکا گھوڑی کے سامنے آ جائے وہ گھوڑی کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن جھلے کی گھوڑی ہم سے پہلے اچھو کی گھوڑی تک پہنچ گئی اور اب جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا اس پر آج بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ جھلے نے اپنی گھوڑی اچھو کی گھوڑی کے دائیں پہلو کی طرف کر لی۔ اچھو بائیں طرف والے رکاب میں پھنسا ہوا گھسیٹا جا رہا تھا۔ جھلے نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اچھو کی گھوڑی کی باگ پکڑ کر کھینچی لیکن گھوڑی رک نہیں رہی تھی۔ جھلے نے یہ کمال کر دکھایا کہ اپنی گھوڑی کی رکابوں سے دونوں پاؤں نکالے، اچھو کی گھوڑی کی زین پر ہاتھ رکھے اور اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی گھوڑیوں کے باوجود اپنی گھوڑی سے اچھو کی گھوڑی کی پیٹھ پر چلا گیا۔ یہ گھوڑی بڑے لمبے دائرے میں دوڑ رہی تھی۔ جھلے نے جیب سے لمبا چاقو نکالا، اسے کھولا اور زین کا وہ چمڑے کا سٹریپ جس کے نیچے رکاب لگی ہوتی ہے 2-3 سیکنڈ میں چاقو سے کاٹ دیا۔ سٹریپ نکلنے سے رکاب گر پڑے۔
گھوڑی تو دوڑتی رہی لیکن اچھو وہیں رک گیا اور اس کی مصیبت ختم ہو گئی۔ ہم اچھو کی طرف دوڑے، ادھر جھلے نے باگیں کھینچ کھینچ کر اچھو کی گھوڑی کو روک لیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جھلے کی جذباتی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کا سگا بھائی زخمی ہو گیا ہو۔ وہ شدید گھبراہٹ کی حالت میں کہہ رہا تھا کہ اسے اٹھاؤ اور میری گھوڑی پر ڈال کر فوراً گاؤں پہنچا۔ اچھو گٹھا ہوا بھرپور جوان تھا، وہ فوراً ہوش میں آ گیا لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی پیٹھ، بازو اور کندھے لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہ خوش قسمت تھا کہ گھوڑی گندم کی فصل میں دوڑتی رہی تھی۔ اگر وہ کسی اور طرف نکل جاتی تو ہمارے علاقے کی پتھریلی زمین اس کی کھال اتار کر اسے بڑی جلدی ختم کر دیتی۔ اچھو کی ایک آنکھ سے بھی خون نکل رہا تھا اور چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ ہم میں سے ایک لڑکا، جو مجھے آج یاد نہیں کون تھا، جھلے کی گھوڑی پر بیٹھا اور ہم نے اچھو کو اٹھا کر اس کے آگے گھوڑی پر بٹھا دیا۔ اچھو کی گھوڑی پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے تھے، اس کی ہم نے ویسے ہی باگیں پکڑ رکھی تھیں۔ گاؤں پہنچے تو اس حادثے کی خبر پر سارا گاؤں اچھو کے گھر پر ٹوٹ پڑا۔ دیہات میں اس زمانے میں حکیم اور جراح اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والے ایکسپرٹ موجود ہوتے تھے جنہوں نے سرجری اور ہڈیاں جوڑنے کی کبھی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا جس میں وہ ماہر تھے۔ فوراً ایک جراح اور ایک ہندو پنڈت پہنچ گئے۔ چھلی ہوئی کھال کو تھوڑی سی شراب پانی میں ڈال کر دھویا گیا۔ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، البتہ بائیں آنکھ اتنی بری طرح زخمی ہوئی تھی کہ پنڈت نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ چہرے کی گہری خراشوں نے اتنا اچھا چہرہ برباد کر دیا تھا۔ گاؤں کے سیانوں نے زخموں کی مرہم پٹی کر دی لیکن اچھو تھوڑی دیر بعد غشی میں چلا جاتا تھا۔ اسے گاؤں کی طرف آتے ہوئے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی جان جھلے نے بچائی ہے۔ اس نے گھوڑی کی پیٹھ سے ہاتھ نیچے کر کے جھلے کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا تھا۔ اچھو کا باپ امیر کبیر آدمی تھا، وہ بیٹے کو جہلم یا راولپنڈی کے ہسپتالوں تک لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ اچھو کو فوراً گوجر خان ہسپتال میں پہنچایا جائے جو 6-7 میل دور تھا۔ اسی وقت اچھو کی چارپائی اٹھائی گئی لیکن اچھو کہتا تھا کہ چارپائی پر نہیں جاؤں گا، گھوڑی پر جاؤں گا۔ اسے ایک اور گھوڑی پر بٹھایا گیا اور چل پڑے۔ چلے بھی اتنے تیز کہ 1 گھنٹے تک گوجر خان ہسپتال جا پہنچے۔ اس وقت وہاں ایک ہندو ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ سرکاری ہسپتال تھا لیکن اس زمانے میں ڈاکٹر صحیح معنوں میں ڈاکٹر اور ہسپتال صحیح معنوں میں ہسپتال ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ مریض کو ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا جائے تو اس کا علاج معالجہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس پر نزع کا عالم طاری ہو چکا ہوتا ہے۔ اس سول ہسپتال کا ڈاکٹر جا چکا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ دوڑا آیا اور اس نے اچھو کو آپریشن کے کمرے میں لے جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اچھو کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کی کوئی ہڈی بھی نہ ٹوٹی لیکن 2 نقصان ہوئے۔ ایک یہ کہ بائیں آنکھ ضائع ہو گئی اور دائیں ٹانگ کے اوپر کہیں کوہلے کے قریب کوئی ایسی رگ کٹ گئی کہ ٹانگ میں مستقل طور پر نقص پیدا ہو گیا اور ٹانگ میں کھچاؤ آ گیا۔ اچھو جب ہسپتال سے واپس گھر آیا تو اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور وہ دائیں ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوا۔ اچھو نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اسی طرح ٹانگ گھسیٹتے ہوئے جھلے کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے اور میرے 2-3 دوستوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ جھلے سے گلے ملا اور اس کے ہاتھ چوم چوم کر اس کا شکریہ ادا کیا لیکن جھلا بالکل چپ تھا۔ اس نے صرف یہ الفاظ کہے کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے۔ جب اٹھنے لگے تو اچھو نے ایک بار پھر جھلے کو گلے لگا لیا۔ خانو، اچھو نے جھلے کو خانو کہا اور کہنے لگا، آج سے رجو تمہاری ہے۔ میں نے اپنے گھر کہہ دیا ہے کہ رجو سے میری منگنی توڑ دو۔ اچھو دوست، جھلے نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے تم بھی مجھ پر یہ احسان نہ کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، پھر میں کس طرح برداشت کر لیتا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے کسی اور طریقے سے مرتے۔ ہم سب ہنس پڑے۔ بکواس نہ کر یار، اچھو نے جھلے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں باتیں تو بہت ہوئی تھیں، وہ سب سنانے کی ضرورت نہیں۔ اصل بات طے ہو گئی کہ اچھو رجو سے دستبردار ہو گیا۔ دیہات کے ماحول میں کسی لڑکے کا یہ کہہ دینا کہ وہ منگنی توڑ رہا ہے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک جرم ہوتا ہے جو بخشا نہیں جاتا۔
یہ بات اس طرح ختم ہوئی کہ اچھو نے بڑی مشکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کیا کہ وہ منگنی توڑ دیں۔ دراصل منگنی تو لڑکی والوں کو ہی اس بہانے توڑ دینی چاہیے تھی کہ لڑکا بیکار ہو گیا، لیکن لڑکی کے والدین باوقار قسم کے لوگ تھے۔ انہیں یہ خیال آ گیا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی، ایک تو لڑکے پر خدا کی طرف سے مصیبت آئی اور دوسری چوٹ لڑکی والوں نے لگا دی۔ اچھو کے والدین منگنی توڑنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن اچھو نے انہیں ایک تو دھمکیاں دی، دوسرے اس طرح کی باتیں کی کہ میں اس شخص کا دل راضی کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ بہرحال منگنی ختم ہو گئی۔ یہ تو آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ جھلا اب جھلا نہیں رہا تھا۔ اس نے جو کارنامہ کر دکھایا اور جس طریقے سے اس نے اچھو کا پاؤں رکاب سے یا گھوڑی سے آزاد کرایا، وہ کوئی دانش مند آدمی ہی کر سکتا تھا۔ اب تو جھلے کے چہرے پر ایسی رونق آ گئی تھی کہ اس کا مردانہ حسن اور زیادہ ہو گیا تھا اور اس نے بزرگوں کی طرح باتیں شروع کر دی تھیں۔ پھر گاؤں میں ایک نئی رونق آ گئی۔ جھلے اور رجو کی منگنی کی بجائے سیدھا شادی کا دن مقرر کر دیا گیا۔ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ پوٹھوہار کے مخصوص مردانہ ناچ، سمی ناچنے والی پارٹی بلائی گئی اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ دلچسپ چیز تھی وہ تھے سانگھیے، وہ بھی بلائے گئے۔ 3-4 دن تو ڈھول بجتے رہے اور جھلا اپنی رجو کو گھر لے آیا۔ رجو کی آہیں، دعائیں، نمازیں اور خاموش فریادیں اللہ نے سن لی تھی۔ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی تھی، یا یوں کہیں کہ یہ کہانی اس روز ختم ہوئی جس روز میں جھلے کا جنازہ پڑھنے گیا تھا، لیکن اندر کی کچھ باتیں ہیں، وہ میں سنانا چاہوں گا۔ ہم نے اچھو سے پوچھا تھا کہ گھوڑی کیوں بدکی تھی۔ اس نے بتایا کہ راستے میں بڑا موٹا اور لمبا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ بیٹھا ہوا سانپ جانور یا انسان کو دیکھ کر بیٹھا نہیں رہتا بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ سانپ گھوڑی کے بدکنے، اچھلنے کودنے اور ہنہنانے کے باوجود بھاگا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سخت ٹھنڈ تھی۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ میں سانپ بل سے باہر نہیں آتا، کسی وجہ سے باہر آ بھی جائے اور کہیں بیٹھ جائے تو بیٹھا ہی رہتا ہے، اس میں چلنے پھرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اس حالت میں سانپ کو آپ بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں۔ جھلے نے اچھو کی جان تو بچا لی تھی، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اور اس وقت ہم بھی یہ سن کر حیران رہ گئے تھے کہ جھلے نے جس چاقو سے چمڑے کا سٹریپ کاٹ کر اچھو کا پاؤں آزاد کیا تھا، اسی چاقو سے وہ اچھو کو اس روز قتل کرنے گیا تھا۔ جھلے نے ہمیں یہ بات یوں سنائی کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج اچھو فلاں گاؤں کو گیا ہوا ہے اور تقریباً فلاں وقت واپس آ رہا ہے۔ اچھو گھوڑی پر گیا تھا، اس لیے جھلا بھی گھوڑی پر گیا تھا، اور جس جگہ وہ چھپا یعنی گھات لگائی وہ اس کام کے لیے موزوں تھی۔ جھلا دراصل تنگ آ گیا تھا اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پکڑا جائے گا۔ یہ ایک اور طرح کا پاگل پن تھا جو اس کے دماغ میں سما گیا تھا۔ اس کی اسکیم یہ تھی کہ واپسی پر اچھو اس کی مطلوبہ جگہ پہنچے گا تو وہ پیچھے سے آ کر اس کی پیٹھ میں چاقو اتار دے گا۔ چاقو کے ایسے ہی 3-4 وار کر کے وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا اور کسی دوسری طرف سے اپنے گاؤں میں چلا جائے گا۔ اس کی توقع کے مطابق اچھو اسے آتا نظر آیا۔ جھلا اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اچھو کی گھوڑی رکی، بدکی، اگلے پاؤں اٹھائے، پیچھے کو مڑی اور دوڑ پڑی۔ جھلا دیکھتا رہا۔ جب اچھو گرا اور گھوڑی اسے گھسیٹنے لگی تو جھلا گھات سے دیکھتے دیکھتے بالکل سامنے آ گیا۔ مجھے جھلے کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ یار مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، دماغ میں دھماکہ سا ہوا، آنکھوں کے آگے روشنی سی چمکی اور میں نے بغیر سوچے ایڑ لگائی اور گھوڑی دوڑا دی۔ اب دیکھیے اللہ کے کام، خدا نے اس دنیا میں لوگوں کو اپنا گناہ اور سزا کا نیکی اور جزا کا نظام دکھا دیا۔ یہ لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اندر کی ایک اور بات ہے جو 2.5-3 سال بعد سامنے آئی۔ وہ اس طرح کہ اچھو کی ماں کے ایک عورت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، بلکہ ان دونوں گھروں کے آپس میں قریبی رشتہ داری تھی۔ کسی بات پر اس واقعے کے تقریباً 3 سال بعد اچھو کی ماں کی اس عورت کے ساتھ ان بن ہو گئی اور لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی۔
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیہات میں مرد باتوں سے نہیں ہاتھوں سے لڑتے ہیں، اور عورتیں جب لڑتی ہیں تو زبان کے تیر چلاتی ہیں۔ ان دونوں عورتوں کی لڑائی زبانوں کی تیر اندازی کے ذریعے ہوئی۔ اچھو کی ماں اپنے دروازے پر اور دوسری عورت اپنے دروازے پر کھڑی تھی، اور سارا گاؤں تماشائی تھا۔ مرد بیچ بچاؤ کرا رہے تھے، لیکن ان دونوں عورتوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو بدمعاش عورت، اس عورت نے اچھو کی ماں سے کہا، تو نے اس معصوم اور خوبصورت خانوں پر کالا جادو کروا کے اسے جھلا بنا دیا تھا۔ اب دیکھ تیرے گناہ کی سزا، تیرا اپنا بیٹا اپاہج ہو گیا ہے اور لڑکی وہ لے گئے۔ یہ تو گہرے راز کی بات تھی جو اس عورت نے گاؤں کے بچے بچے کو اعلانیہ سنا دی۔ اس کے بعد عورتوں نے اس عورت سے چوری چھپے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ قصہ یہ نکلا کہ جھلا جب جھلا نہیں خانو ہوا کرتا تھا، اور اس کی عمر 12-13 سال تھی، اور وہ گاؤں کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ یہ رجو کا دولہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیہات میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر بات کیے طے ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی فلاں کے ساتھ ہوگی۔ ادھر اچھو کی ماں جو اچھی نیت کی عورت نہیں تھی، وہ رجو کو اپنے گھر لانا چاہتی تھی۔ رجو بھی اس وقت 11-12 سال کی تھی۔ کسی وقت اچھو کی ماں نے جھلے کی ماں سے کہہ دیا کہ رجو کو وہ اچھو کے لیے بیاہ کر لائے گی۔ جھلے کی ماں نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ لڑکی کو کون لے جاتا ہے۔ بے وقوف عورتیں اسی پر لڑ پڑیں۔ برادری کے شیڈول کے مطابق بڑے ہو کر رجو کی شادی جھلے سے ہونی تھی، لیکن اچھو کی ماں نے اپنی بد فطرت کے زیر اثر اسے ایک چیلنج سمجھ لیا۔ ہمارے گاؤں سے 1.5-2 میل دور ایک جوگی نے ایک گف میں ڈیرا ڈالا تھا، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ کالا جادو کرتا ہے۔ اس کے پاس زیادہ تر ہندو اور سکھ عورتیں اولاد کے لیے اور دوسری مرادوں کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ماں کی لڑائی جس عورت کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس کی رازداں تھی۔ ایک روز وہ خانقاہ پر دیا جلانے کے بہانے اس عورت کو ساتھ لے کر جوگی کے پاس چلی گئی اور اسے کہا کہ 12-13 سال کی عمر کے ایک بچے کا ایسا حال بنانا ہے کہ کوئی اسے رشتہ نہ دے۔ جوگی نے اس سے 5 روپے لیے۔ اس زمانے کے 5 روپے آج کے 500 روپے بنتے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جوگی نے ایک عمل بتایا جو اس عورت نے کرنا تھا، وہ اس عورت نے کیا۔ میں احتیاطاً وہ عمل بیان نہیں کر رہا۔ 5-6 دنوں بعد اچھا بھلا خوبصورت خانوں جھلا ہو گیا۔ اس میں جس طرح جھلا پن پیدا ہوا وہ میں سنا چکا ہوں۔ جب یہ راز کھلا اس وقت جوگی وہاں سے جا چکا تھا۔ جھلے کے ماں باپ نے بہت بھاگ دوڑ کی، کالے علم والوں کے پاس بھی گئے، لیکن جوگی کا اثر اتنا شدید تھا جو نہ اترا۔ میں اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکوں کہ یہ اثر کس طرح اترا، رجو کی محبت کی وجہ سے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ خدا گناہ کی سزا اور نیکی کی جزا ضرور دیتا ہے۔ اس کی ذات باری جس پر راضی ہو جائے اس پر کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ یہ واقعہ لکھنے کے دوران میں ایک صبح تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ یہ سورہ الاعراف تھی۔ ان الفاظ پر میری زبان رک گئی اور نظریں ٹھہر گئیں۔ یہ آیت نمبر 40 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔